بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء کی آیت نمبر 19 تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو وراثت میں رکھ لو زبردستی کے طور پر، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم انہیں اس لیے چھوڑ دو کہ وہ تم نے ان کو جو مہر یا نکاح کے وقت اور تحفے دیے تھے وہ لے کر آ جائیں، مگر یہ کہ وہ کوئی کھلی گمراہی اور کھلا گناہ کر بیٹھے تو ان عورتوں کو چھوڑنے کی تم کو اجازت ہے. حاضرین، اس آیت پاک کا یہ ایک جز ہے اور یہ ایک جملہ ہے جس میں ایمان والوں کو چند باتوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور اس آیت کے ابتدا میں زمانہ جاہلیت کا ایک حال اور نکاح کا ایک طریقہ بیان کیا جا رہا ہے. دور جاہلیت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مشرکین میں، کفار میں اور دنیا بھر میں جو گمراہی پھیلی ہوئی تھی اس کو جاہلیت کا دور کہتے ہیں. جاہلیت کا معنی یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور ایمان و اسلام قرآن لے کر آئے، تبھی سے دنیا میں علم پھیلا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں جہالت تھی، اس لیے اس کو جہالت کا دور کہتے ہیں، دور جاہلیت کہتے ہیں. تو دور جاہلیت میں نکاح کے بہت سارے طریقے تھے، ایک طریقے کے علاوہ سب غلط تھے. وہ ایک طریقہ جو آج اسلام میں جاری ہے کہ جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے انہی کے ساتھ نکاح گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کے ساتھ کیا جائے تو نکاح ہوتا ہے. باقی ان کے بہت سارے طریقے تھے، ان میں سے یہ آیت پاک سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کے پہلے جملے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جاہلانہ طریقہ تھا، تم اس پر عمل نہ کرو. کیا تھا طریقہ؟ تو اس کے بارے میں مفسرین یہ ارشاد فرماتے ہیں، جیسے تفسیر خازن، امام خازن رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ پچھلے دور میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کا بیٹا انتقال کیے ہوئے آدمی کی بیوی پر اپنا کوئی رومال یا کوئی چیز ڈال دیتا. جیسے وہ رومال یا کوئی چیز ڈال دے تو وہ باپ کی بیوی، اس کی ماں نہیں تھی، یعنی کسی کے بیٹے کے والد نے دوسرا اور ایک نکاح کیا تھا جس سے یہ بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا، وہ کسی اور دوسری عورت سے پیدا ہوا تھا، تو یہ اس کی ماں ہوتی ہے. تو حقیقی ماں نہیں ہے اور وہ باپ کی منکوحہ ہے اور باپ کی نکاح میں رہنے والی عورت ہے. تو جاہلیت کے دور میں باپ کے انتقال کے بعد میں بیٹا یا کوئی بھی دوسرا ایسا کرتا تھا کہ اس پر کوئی چادر ڈال دیتا یا اپنا رومال ڈال دیتا تو وہ اس کی یا تو باندھی ہو جاتی یا پھر وہ اس کو اپنے نکاح میں رکھ لیتا. یہ جاہلانہ طریقہ تھا. حاضرین کرام، ایمان لانے کے بعد میں ایک خاتون کے ساتھ ایسا عمل ہوا جو خاتون صحابیہ تھی. ان کے شوہر کا انتقال ہونے کے بعد اس کا وہ بیٹا جو دوسری بیوی سے پیدا ہوا تھا، اس نے ان خاتون صحابیہ پر اپنی چادر ڈالی اور نکاح بھی نہیں کیا، باندھی بھی نہیں بنایا اور آزاد بھی نہیں کیا، اسی طریقے سے چھوڑ دیا. اگر کوئی ایک عورت پر شوہر کے انتقال کے بعد اس پر کوئی چادر ڈال دیتا اس زمانے میں، وہ اس کے قبضے میں ہوتی.
اس کی اجازت کے بغیر اسے کہیں جانے آنے کی اجازت نہیں ہوتی، ماحول ہی ایسا تھا۔ تو یہ خاتون بیزار ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، عرض کرنے لگی کہ حضور ایسی زیادتی مجھ پر کی جا رہی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ ایک مقام پر بیٹھیے، اللہ کے حکم کا انتظار کیجیے۔ کچھ دیر کے بعد سورہ نساء کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو کہ تمہارے باپ کی جو عورتیں ہیں اور باپ کے انتقال کے بعد میں وہ تمہارے لیے کسی بھی طریقے سے حلال نہیں ہو سکتی۔ نہ تم باپ کی وراثت، جیسے دولت بانٹی جاتی تھی اولاد میں، ویسے ہی باپ کی بیویوں کو بانٹا جاتا تھا۔ معاذ اللہ، اتنی گمراہی اور ایسی ضلالت تھی۔ غور کیجئے کیسی جاہلیت کا، ضلالت کا، گمراہی کا، نادانی کا دور تھا۔ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر علم کی روشنی ایسے پھیلا دیے، عقل کی روشنی ایسے پھیلا دیے کہ ماشاءاللہ آج ہم کو وہ جاہلیت کے باتیں اور اس زمانے کے گناہ یقیناً بدترین گناہ نظر آتے ہیں۔ اتنی عقل و سمجھ آج ہمارے پاس موجود ہے اور ہمارے معاشرے میں، ماحول میں موجود ہے۔ حاضرین، اب ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو، مسلمانوں کا معاشرہ اور مسلمانوں کے کلچر کو باقی رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں کی چھاپ ڈال دیے، عیسائیوں کی چھاپ بٹھا دیے، اپنے بچوں کو نام کا مسلمان بنا دیا، باقی سب ان کے سارے کام یہودی، عیسائی اور غیر مسلمین، مشرکین کی طرح۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر ہمارا حال ایسا ہی رہا پھر وہی دور جاہلیت پلٹ کے آئے گا، پھر وہی گناہ اور بے شرمی کے کام عام ہوتے جائیں گے۔ حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ ان خاتون کو سنا دی کہ جس کا انتقال ہو چکا ہے اس کی بیوی اس آدمی کے بچوں کے لیے حلال نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وہ وراثت میں لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ بیوی ہے، اس کی باندی نہیں ہے۔ باندی ہوتی دور جاہلیت میں جو باندیاں آپس میں وراثت کے طور پہ لی جاتی تھی وہ ممکن تھا، تو یہ بیوی ہے، باندی نہیں ہے، اس کو وراثت میں نہیں لیا جا سکتا۔ یہ حکم اس وقت نازل ہوا۔ دوسرا کام وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ کسی عورت کو کھلے طور پر چھوڑتے نہیں تھے، آزاد نہیں کرتے تھے، بلکہ اس لیے روک رکھتے تھے یا تو وہ بیزار ہو کے باپ سے جتنی وراثت اس کو ملی ہے، یعنی شوہر سے اس عورت کو جتنی وراثت ملی ہے وہ اس کے بیٹے کو واپس کر دے۔ یہ مقصد ہوتا تھا ان بیٹوں کا، باپ کے بیٹوں کا، باپ کی بیویوں کو، دوسرے بیویوں کو روک کے رکھنے کا، تاکہ وہ آزادی اگر چاہے تو اپنی وراثت میں آئی ہوئی ساری دولت ان کے حوالے کر دیں۔ تو اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، ان عورتوں کو تم ایسی حالت میں نہ چھوڑو کہ تم نے، یعنی تمہارے ماں باپ نے ان کو جو مال دیا ہے وہ تمہیں واپس لا کر دے دے۔ ہاں، مگر یہ کہ اگر کوئی واقعتاً کھلے طور پر گناہ کرے اور تعلقات کسی اجنبی سے رکھے تو تمہیں چھوڑنے کی اجازت ہے پورے طور پر، لیکن اس کے باوجود یہ فرمایا جاتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، چاہے عورتیں تمہاری اپنی بیویاں ہوں، چاہے وہ تمہارے باپ کی بیوی ہو، ہر ایک کے ساتھ تم زندگی کا معاملہ، حسن سلوک اچھا رکھا کرو، یعنی ان کے لباس، کھانے پینے وغیرہ کا انتظام اچھے انداز میں کیا کرو، ان کو اذیت نہ دو، تکلیف نہ دو، نہ اپنے ہاتھ پاؤں سے نہ ہی اپنی زبان سے، کسی بھی طریقے سے ان کو تکلیف نہ دو۔ ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ایمان والے ہر ایک مرد کو یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم نے جن سے نکاح کیا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ غور کریں، کیا آج ہم مسلمان ہمارے اپنے گھروں میں عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دوسرے گھر سے لڑکیاں ہمارے گھروں میں آتی ان کو نوکرانی سمجھتے ہیں، ان کو اس لیے لاتے ہیں تاکہ وہ گھر کا کام کاج کرے۔ لڑکا شادی کرتا ہے اور بیوی کو باپ کے، ماں کے گھر میں چھوڑ دیتا ہے، وہ خود باہر چلے جاتا ہے، دوسرے ممالک میں کئی سالوں تک رہتا ہے اور یہ بیچاری شوہر کے انتظار میں سسرال میں اپنی زندگی کاٹتی ہے۔ زندگی کیا کاٹتی ہے کہ سارا گھر بھی اسے کاٹنے لگتا ہے، کوئی تانے دیتا ہے، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی کام اس کے طاقت سے بڑھ کے دیتا ہے، اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو جیسے تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ
ان کی زندگی کو اچھا دیکھنا چاہتے ہو اپنی بہوؤں کی زندگی کو بھی اچھا دیکھو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کسی آدمی کو کوئی بات کسی عورت کی پسند نہ آئے، تو قریب ہے کہ تم لوگ کسی چیز کو ناپسند کرو، مگر اللہ تعالیٰ اسی ناپسندیدہ چیز میں تمہارے لیے خیر پیدا کرے۔ یعنی بعض چیزیں زندگی کے حالات ہم کو اچھے نظر نہیں آتے، اگر صبر کریں تو اللہ تعالیٰ اسی ناپسندیدہ حالات میں خیر پیدا فرما دے گا اور بہت سارا خیر پیدا فرمائے گا۔ تو اس لیے جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، جلد بازی کے بھی فیصلے نہیں کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے نظر انداز کر کے تحمل اور صبر کے ساتھ میں زندگی گزاری جائے تو اچھے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 19 تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اے لوگو اگر تم جس عورت سے نکاح کیے تھے اسے چھوڑ کر اس کی جگہ کوئی دوسری سے نکاح کرنا چاہو، یعنی بیوی کے بدلے میں تم کوئی اور بیوی لانا چاہو، پہلی بیوی کو ترک کرنا چاہو، چھوڑ دینا چاہو، تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے ان کو جو مہر دے رکھا ہے اور وہ مہر ایک پل کے مقدار کی برابر بھی ہو، بڑی مقدار میں ہو، قنطار کہتے ہیں پل کو، پل چونکہ پانی کی تہ سے بڑی اونچائی پر ہوتا ہے، تو اتنی اونچائی کے مقدار میں بھی اتنے بڑے دولت بھی اگر تم نے دی ہے مہر میں یا اپنی بیوی کو تحفے میں دیا ہے تو وہ ہرگز نہ لو، اس کو واپس لینے کی اجازت نہیں۔ حاضرین، یہاں ایک اہم ترین مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو جو مہر دیتا ہے وہ مہر بیوی کا ہو جاتا ہے، وہ اس کی ملکیت کا ہے، اور باقی چیزیں ہمارے پاس جیسا کہ رواج ہے اس کو چڑھاوا کہتے ہیں۔ شادیوں میں دو خاندان ایک دوسرے کو دیتے ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے شوہر کو کچھ سونا سامان وغیرہ دیا جاتا ہے، لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کو یعنی دلہن کو کچھ سونا وغیرہ دیا جاتا ہے، کپڑے دیے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کا حکم تحفے کا نہیں ہے، اس کا حکم تحفے کا نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہ فرمایا یہ تحفہ ہے، واپس نہیں لیا جا سکتا، لیکن فی زمانہ حالات کے اعتبار سے چونکہ یہ زبردستی دیا جاتا ہے، کوئی اپنی خوشی سے نہیں دیتا، لڑکے والے بھی زبردستی دیتے ہیں، لڑکی والے بھی زبردستی دیتے ہیں، اپنے نمود کی خاطر، نام کی خاطر، دکھاوے کی خاطر، لوگوں کو بتانے کے لیے، یا مطالبہ ہوتا ہے لڑکے والوں کی طرف سے کہ اتنا سامان دو، اتنا سونا دو، ایسا جہیز دو، اس لیے زبردستی دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو تحفے کی شکل نہیں دی جائے گی۔ یہ اس کو کہتے ہیں عاریہ، شریعت میں عاریہ کہتے ہیں۔ عاریہ کا مطلب استعمال کے لیے کوئی چیز دی جائے، تو جو چیز استعمال کے لیے دی جاتی ہے وہ واپس لی جا سکتی ہے۔ اس لیے آج کل فیصلہ یہ دیا جا رہا ہے علماء کی طرف سے کہ اگر مان لیجئے اللہ نہ کرے کسی کے نکاح کے بعد میں رشتہ ٹوٹ جائے تو آپس میں لین دین جو کچھ بھی ہوا تھا وہ واپس کر دینے کا حکم ہے، دونوں بھی واپس کر دینے کا حکم ہے۔ البتہ کھلانے پلانے میں جو خرچ ہوا تھا علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کو واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مہمانوں کا تھا، نہ نوشا نے لیا تھا نہ دلہن نے لیا تھا، وہ تو مہمانوں کا تھا، اس لیے اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ باقی جتنا سامان لین دین کا تھا وہ سب واپس کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مہر اگر دیا گیا ہے تو اسے واپس نہیں لیا جائے گا، اگرچہ کہ پل کی اونچائی کے مقدار میں بھی کیوں نہ مہر دیا جائے۔ اس لیے حاضرین، نکاح ہونے کے بعد جو مہر دیا جاتا ہے وہ بیوی کا حق ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ اگر بیوی خلا کا مطالبہ کرے، یعنی لڑکی خود کہے کہ میں شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، خلا دے دے، شوہر اگر خلا دے دے تو اس کے بدلے میں جو مہر دیا گیا تھا بیوی کو وہ شوہر کے حوالے کرنا ہوگا، واپس کرنا ہوگا۔ اگر خلا لیا جائے، شوہر طلاق دے تو مہر واپس نہیں لے سکتا۔ تو یہ جملہ 3 مسئلے ہوئے جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہے۔ اب یہاں ایک روایت ہے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مہر بہت زیادہ دیا جا رہا تھا، لڑکوں کی طرف سے لڑکیوں کو بہت زیادہ مہر دیا جا رہا تھا، اور لڑکیوں کا ڈیمانڈ زیادہ تھا۔ آج بھی عرب میں ایسا ہی ہے کہ جیسے ہمارے ہندوستان میں لڑکیاں بے شادی شدہ گھر میں بیٹھتے ہیں، عرب میں لڑکے بے شادی شدہ گھر میں بیٹھتے ہیں۔ وہاں لڑکوں کو شکایت ہے کہ ہماری شادی نہیں ہوتی، اور یہاں لڑکیوں کو شکایت ہے کہ ہماری شادی نہیں ہوتی۔ یہاں لڑکیوں کو شکایت اس لیے ہے کہ لڑکے بہت زیادہ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، اور وہاں لڑکوں کو شکایت اس لیے ہے کہ لڑکیاں زیادہ مہر کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نہ صرف مہر بلکہ ذاتی گھر، کاروبار، اور لڑکے کا خود اس کا ذاتی کوئی بہت زیادہ مال دیکھا جائے تو لڑکی نکاح کے لیے تیار ہوتی ہے۔ بہرحال وہ طریقہ بھی غلط ہے، یہ طریقہ بھی غلط ہے، اور دونوں طریقے اسلام کے خلاف ہیں۔ تو حاضرین کرام، جب مہر زیادہ دیا جانے لگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ آگے چل کے یہ چیز فساد اور بگاڑ پیدا کرنے والی ہے، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ملک عرب میں۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرمائے کہ اے لوگوں، مہر زیادہ مت دیا کرو، مہر کی مقدار بہت زیادہ مت رکھو، ایک حد تک اس کی مقدار ہو، اور شریعت نے جو بیان کیا گیا ہے کم از کم 10 درہم مہر ہو سکتا ہے۔ تو 10 درہم یعنی چاندی کے سکے، 10 درہم اگر مہر ہو، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، اس سے کم نہیں کرنا چاہیے۔ تو حاضرین، یہ بات جب مسلمان خواتین کو معلوم ہوئی تو ایک خاتون اس زمانے میں جو صحابیہ تھی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی پردے میں، اور کہنے لگی کہ عمر، اللہ تعالیٰ نے مہر کی پابندی نہیں لگائی، تو آپ کون ہوتے ہیں مہر کم کرو کہنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ اگر تم پل کے مقدار اونچائی پر بھی مہر دیے ہو واپس نہ لو، تو اس کا مطلب مہر زیادہ دینا چاہیے، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مہر زیادہ مت دو؟ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سے کہنے لگے کہ عمر، تمہارے سوا سارے لوگ سمجھدار ہیں۔ یعنی قرآن پاک سے عورتیں بھی استدلال کرنے لگی، دلیل دینے لگی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ عمر، تمہارے سوا سب سمجھدار ہیں، تمہارے اندر سمجھ نہیں ہے۔ یہ بات کہہ کر حضرت بیٹھ گئے۔ تو خیر حاضرین، خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ جو مہر دیا گیا ہے اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اتأخذونہ بہتانا واثما مبینا، کیا تم عورتوں پر تہمت لگا کر بڑا گناہ کر کے ان سے کوئی مال لینا چاہتے ہو؟ تو ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اے مردو تم کیسے عورتوں سے مہر واپس لوگے؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے تم کو ایک دوسرے سے ملا دیا تھا، تو تم جدا ہو کر رب کی دی ہوئی نعمت کو کیسے چھین سکتے ہو؟ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور عورتوں نے تم سے سخت وعدہ لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا کہ تم انہیں نہیں چھوڑو گے، پھر تم چھوڑ رہے ہیں، اور چھوڑنے کے باوجود مہر بھی واپس لے رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ تمہارے باپ نے، تمہارے والد نے جن عورتوں سے نکاح کیا تھا تم ان سے نکاح نہ کرو، جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت میں بھی اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ ہاں مگر پہلے، یعنی یہ حکم آنے سے پہلے جو باتیں گزر گئی وہ گزر گئی، اب نہ کیا جائے، اب کریں گے تو وہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، اور یہ بہت سخت بے حیائی ہے اور اللہ کی ناپسندیدگی، ناراضی کا سبب ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے اگر کوئی اس کو اختیار کرے۔ اس کے بعد حاضرین، چوتھے پارے کا یہ کی آخری آیت ہے، اور اس میں وہ رشتے بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن سے ایک مسلمان کو رشتے کرنا حرام ہے۔ یعنی ایک مرد کتنی عورتوں سے رشتہ نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا؟ وہ 12 رشتے جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ تو 12 رشتوں میں اور بہت ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں، یہ اہم 12 ہیں۔ تو ان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم، کہ لوگوں تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں۔ یعنی جس ماں سے مراد جس کے پیٹ سے یہ لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کی ماں اس کے لیے حرام ہے، وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ دوسرا، جس عورت سے نکاح کیا ہے اس کی ماں بھی حرام ہے، یعنی ساس، اس کا ذکر آ گیا ہے۔ اور ایسے ہی
وہ ماں کے جس نے اس کو دودھ پلایا ہے، رضائی ماں کہتے ہیں، اس سے بھی رشتہ نکاح کا حرام ہے۔ تو فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری ماں۔ اب ماں سے مراد ماں کی ماں بھی ہے اور باپ کی ماں بھی ہے، یعنی نانی اور دادی بھی اس میں شامل ہے، تو ان سے رشتہ کرنا حرام ہے۔ پھر وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں بھی تم پر حرام ہیں۔ اب بیٹی سے مراد خود اپنی بیٹی اور بیٹے کی بیٹی، پھر بیٹی کی بیٹی یعنی پوتری اور نواسی، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ پھر فرمایا وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں بھی تم پر حرام ہیں۔ اب بہن سے مراد حقیقی بہن، یعنی ایک ماں سے لڑکا لڑکی پیدا ہوئے، وہ دونوں آپس میں بھائی بہن۔ دوسرا، باپ کے نکاح میں کوئی دوسری عورت ہے اور باپ سے اس کو جو بیٹی ہوئی وہ بھی اس کی بہن ہے، تو یہ حرام ہے۔ البتہ باپ کے نکاح میں جو بیوی ہے اس کو ایک لڑکی ہے مگر وہ دوسرے شوہر سے تھی، اس سے طلاق ہو گئی یا طلاق وہ شوہر کا انتقال ہوا، یہ بعد میں دوسرے سے نکاح کی، تو وہ اس کے حق میں حقیقی بیٹی نہیں ہوگی، بہن نہیں ہوگی، تو اس سے رشتہ کرنا جائز ہو جائے گا۔ تو فرمایا وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری چچیاں، تمہاری پھوپھیاں، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں بھی تم پر حرام ہیں۔ خالہ سے مراد حقیقی، اللاتی، اخیافی، یہ جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں، بہن، خالہ اور پھوپھو، حقیقی، اللاتی، اخیافی۔ حقیقی کا مطلب جو ایک ماں سے پیدا ہوئے، اللاتی کا مطلب ایک باپ سے پیدا ہوئے مگر دونوں کی ماں الگ الگ ہے، اور اخیافی کا معنی ماں ایک ہے مگر باپ پہلے ایک لڑکے کا ایک باپ تھا، اس کا نکاح ٹوٹا، پھر دوسرے سے نکاح کی، وہ دوسرا باپ، اسی ماں سے اس کو بیٹی ہے، تو یہ آپس میں اخیافی بھائی بہن ہوئے۔ تو حقیقی، اللاتی، اخیافی بھائی بہن، ان کا رشتہ بھی آپس میں حرام ہے۔ اور فرمایا وبنات الاخی وبنات الاختی، تمہارے بھائی اور بہن کی بیٹیاں، چاہے وہ حقیقی بھائی کی بیٹی ہو، اللاتی بھائی کی بیٹی ہو، اخیافی بھائی کی بیٹی ہو، اور ایسے ہی اخیافی، اللاتی اور حقیقی بہن کی بیٹیاں ہو، یعنی یہ بھانجی اور بھتیجی، تو بھانجی اور بھتیجے سے بھی تمہارا رشتہ حرام ہے۔ دوسرے بعض مذہب میں ہندوستان میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی بھانجی سے نعوذ باللہ رشتہ کر لیتے ہیں، ماموں بھانجی کا نکاح جائز سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ یہ حرام ہے، سخت ترین گناہ ہے۔ اور فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، تو وہ مائیں بھی تم پر حرام ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں بھی حرام ہیں جو تمہاری رضائی یعنی دودھ پلانے والی ماں سے پیدا ہوئی ہیں، وہ بہنیں بھی حرام ہیں۔ اب دودھ پلانے کا مسئلہ کیا ہے؟ حاضرین کرام، دین اسلام یہ کہتا ہے کہ جس عورت کو لڑکا لڑکی پیدا ہوئے ہیں وہ عورت ان کو دودھ پلائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ بچوں کی غذا اس ماں کے اندر رکھا ہے۔ اگر کسی وجہ سے وہ ماں دودھ نہ پلا سکے، بیمار ہو یا کوئی بھی وجہ ہو، تو کوئی دوسرے اگر دودھ پلائے تو وہ دودھ پلانے والی عورت اس لڑکا لڑکی کے لیے ماں بن جائے گی، اور اس کو کہتے ہیں رضاعی ماں، یعنی دودھ شریک ماں، دودھ شریک بہن، تو یہ رشتہ بھی حرام ہے۔ لیکن یہ کب شمار ہوگا؟ کہ 2 سال کی مدت تک اگر کوئی عورت، بچہ پیدا یا لڑکی پیدا ہونے کے بعد 2 سال تک اگر کوئی 2 سال کی مدت میں ایک قطرہ بھی دودھ پلائے، ایک بار نہیں، ایک قطرہ بھی دودھ پلائے، وہ لڑکا لڑکی اس کی بیٹی ہو جائیں گے، یہ ماں ہو جائے گی۔ اب زندگی بھر یہ ماں اور بچوں کا رشتہ بھی جائز نہیں ہے، اور وہ دودھ پلانے والی ماں ہے اس کے بچیوں کا ان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ رشتہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کب ہے؟ جبکہ بچہ اور بچی کی عمر 2 سال ہو، اس سے اگر بڑھ جائے اس کے بعد دودھ پلائے تو اس کو حرمت رضاعت نہیں کہتے، یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے نکاح حرام نہیں ہوگا عمر گزرنے کے بعد۔ عمر اسلام میں 2 سال کی، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی عمر 2 سال ہونے تک پلائیں تو اعتبار صحیح ہے، ورنہ اس کے بعد اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، یہ بھی تم پر حرام ہے۔
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، یعنی اے مرد لوگو تمہاری بیوی کی وہ بیٹیاں، اگرچہ کہ وہ دوسرے شوہر سے ہو مگر وہ تمہاری بیوی سے ہو اور تمہاری گود میں پل رہی ہے، تو ان بیٹیوں سے بھی تمہارا رشتہ جائز نہیں ہوگا۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر ان عورتوں سے تم نے نکاح کا تعلق نہیں رکھا تو پھر وہ تمہاری بیٹیاں نہیں ہوں گی اور رشتہ جائز ہو جائے گا۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہاری پشت سے جو بیٹے ہیں، جو اولاد ہیں، ان کے بیویاں بھی تمہارے لیے حرام ہے، مطلب سسرے سے کہا جا رہا ہے کہ بہو تمہارے لیے حرام ہے۔ حاضرین کرام، ایک سسرے کا رشتہ اور ایک دیور کا رشتہ، یہ بہت سخت رشتہ ہے، اور خیر سسرے کے رشتے کا معاملہ اتنا اسلام میں تو کھلے طور پر حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیور کے متعلق پوچھا گیا کہ سرکار آپ دیور کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بس ایک لفظ فرمایا، موت ہے، موت۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بھابھی اور دیور کے رشتے کو عام رشتہ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان یہاں پر اکیلا رہتا ہے اور شیطان فتنے پیدا کرتا ہے، اس لیے حاضرین حد بندی ہونی چاہیے، چاہے فیملی جوائنٹ ہو یا اکیلا ہو، تنہائی کا، ہر صورت میں جو اسلام کے حدود ہیں وہ حدود کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک گھر میں 2 سے 4 فیملی رہتے ہیں تو ہر ایک کے گھر میں رہنے والوں کی ذمہ داری ہے، مرد کی بھی کہ وہ پردے میں رہے اور عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پردے میں رہے، کچھ نہ صحیح کم از کم اتنا تو پردہ لازم ہے کہ سر ڈھانکا ہو، کان چھپے ہوئے ہوں اور پلو سارے سر پہ ہو، ہاتھ چھپے ہوئے ہوں، سوائے چہرے کے کوئی اور چیز نظر نہ آئے۔ جس گھر میں جوائنٹ فیملی رہتی ہے وہاں پر اتنا پردہ تو لازم ہے، چہرہ بھی چھپانا چاہیے حقیقت میں اگر دیکھا جائے، پھر بھی چونکہ ایک مشکل کام ہے، دشوار کام ہے، چھوٹے گھر ہوتے ہیں، کئی لوگ زیادہ رہتے ہیں، تو ان مشکلات کے پیش نظر کم از کم چہرہ تو ظاہر کیا جا سکتا ہے، باقی سارا بدن پردہ ہے اور پردہ کرنا ضروری ہے، وہ نہ کیا جائے تو سب گناہگار ہے۔ گھر کے رہنے والے تمام افراد، شوہر سے لے کر دیور تک، سسرے سے لے کر ساس تک، سب کے سب گناہگار اگر پردہ نہ کیا جائے۔ تو بہرحال حاضرین، یہ بے حیائی کا دور ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے، ایسے ماحول میں تو پردہ کرنا اور بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور تمہارے لیے یہ بھی حرام ہے کہ تم 2 بہنوں کو جمع کرو ایک نکاح میں، یعنی ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کیا جائے۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ 2 بہنوں کا نکاح ایک ساتھ کیا جائے، یہ بھی حرام ہے اور ہوتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ پہلے ایک بہن سے نکاح کیا تھا، بعد میں دوسری بہن سے نکاح کیا، تو یہ دوسرا نکاح نہیں ہوا، پہلا باقی رہا۔ اب یہ کہ ایک بہن جس سے نکاح کیا تھا وہ اس کے نکاح سے چلی گئی، طلاق ہوئی یا کوئی اور صورتحال ہوئی، تو اس کے نکاح سے جانے کے بعد دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ نکاح میں 2 بہنوں کو ایک ساتھ باقی نہیں رکھا جا سکتا، یہ بھی حرام ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ سالی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اور فرمایا ان اللہ کان غفورا رحیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ اہم ترین زندگی گزارنے کے، ہمارے معاشرتی زندگی کے اہم ترین رشتے ہیں، ان کے متعلق یہ تفصیلات بیان کی گئی۔ یہ سارے رشتے ہونے کے باوجود خاص طور پر حاضرین جو ملے جلی فیملی ہوتی ہے، خاندان ہوتے ہیں، ان کے اندر احتیاط بہت ضروری ہے۔ وہ احتیاط کو سمجھنے کے لیے بس ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت بندہ نواز بیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر ٹہل رہے تھے، سخت گرمی اور دھوپ تھی، کسی نے دیکھ لیا اور کہا کہ حضرت اتنی دھوپ میں آپ گھر کے باہر ٹھہرے ہوئے، گھر میں کیوں نہیں جاتے؟
تو آپ فرماتے ہیں کہ میاں گھر میں میری بیوی نہیں ہے، وہ کسی کام سے گئی ہوئی ہے، اور فرماتے ہیں کہ میری بیٹی گھر میں اکیلی ہے اور مجھے شیطان سے بے خوفی نہیں ہے، میں ڈرتا ہوں شیطان کیا کر دے گا۔ تو گھر میں چونکہ میری بیٹی اکیلی ہے، ماں ساتھ نہیں ہے اس کی، اس وجہ سے میں گھر کے باہر ہوں۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا راستہ شیطان چھوڑ دیتا ہے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا نام سن کر شیطان پگھل جاتا ہے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو دیکھ کر شیطان سوکھے پتے کی طرح پھڑ پڑاتا ہے، ان کے خوف کا یہ عالم۔ پھر اب ہمارے ماحول کا کیا کیا جائے؟ تو بہرحال حاضرین کرام، بڑے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا ماحول ہے۔ زندگی تو گزر جائے گی، لیکن بعد میں جو مصیبتیں آئیں گی دنیا میں ہو یا آخرت میں، اس کا سامنا کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اس لیے حسن تدبیر کے ساتھ احتیاط کرنا چاہیے۔ اب احتیاط بھی ایسی نہیں کہ مول صاحب بتا دیے ایسا معاملہ ہے اب بس آج سب جدا ہو جاؤ، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں۔ یعنی مان لیجئے کہ ہم 4 گھر کے پرورش کرنے والے ہیں اور ایک گھر میں ہمارے ساتھ بھائی بہن رہتے ہیں، ہم اگر یہ احتیاطوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں گے کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ یا پھر کہیں اور رہو، تو ان کی زندگی کیسے گزرے گی؟ وہ تو زندگی ہم ذمہ دار ہیں ان کے۔ تو بہرحال حسن تدبیر کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ میں احتیاط کرنی چاہیے۔ احتیاط بھی ہو مگر سمجھداری بھی ہو کہ رشتہ دار بکھرنے بھی نہ پائیں، بے سہارا بھی نہ ہو جائیں۔ ان کیفیتوں کے ساتھ میں بہرحال زندگی گزارنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس کے چند مسائل نکاح کے متعلق یہ 2 آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ چوتھا پارہ الحمدللہ آج مکمل ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ سے 5ویں پارے کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک کے احکامات اور رب کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے معانی مفاہیم ہمارے دلوں میں اتار دے اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اور ان احکامات پر ہمارا عقیدہ پختہ بنائے، ہمارے معاشرے کو پاک صاف ستھرا بنائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔